اللہ یا 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 اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، درود پڑھنے والے کے درود کی انتہا عرش سے نیچے نہیں ہوتی، اور جب وہ درود میرے پاس سے گزرتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے اے فرشتو اس درود بھیجنے والے پر اسی طرح درود بھیجو جیسے اس نے میرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا. صلو علی الحبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، آج آپ کو دو حکایتیں سناؤں گا. کئی 100 سال پہلے کی بات ہے. ایک بزرگ ہوتے تھے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ. یہ مصر کے رہنے والے تھے. مصر میں ایک دریا ہے، دریائے نیل جسے کہا جاتا ہے. تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز دریائے نیل کے کنارے پر تشریف لائے. اس وقت آپ ایک گہری سوچ میں مگن تھے. اچانک حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے بچھو کو تیزی کے ساتھ ساحل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. وہ بہت بڑا بچھو تیزی کے ساتھ دریا کے کنارے کی طرف جا رہا تھا. آپ اس کو غور سے دیکھنے لگے. حضرت ذوالنون مصری بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. یہ دریا کی طرف بچھو کیوں دوڑا جا رہا ہے؟ جیسے ہی آپ کنارے پر پہنچے آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا. بچھو اس مینڈک کے اوپر سوار ہو گیا اور وہ مینڈک اسے لے کر دریا میں تیرنے لگا اور بچھو کو اپنے اوپر بٹھا کے وہ مینڈک دریا سے پار لے گیا. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ حیرت میں ڈوب گئے. جیسے آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ بچھو کو دریا سے پار جا کر کیا کام کرنا تھا، کہ بچھو دوڑا دوڑا کیوں جا رہا تھا، وہ مینڈک اسے دریا سے پار لے کر کیوں گیا. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی سوچنے لگے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ بچھو کو مینڈک اپنے اوپر بٹھا کر دریا کے پار لے کر گیا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بھی اس مینڈک اور بچھو کے پیچھے پیچھے دریا کے پار چلے گئے.
اب جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو بچھو مینڈک کی پیٹھ سے اترا اور ایک طرف کو چلنے لگا. تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ بچھو ایک درخت کے نیچے جا پہنچا. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایک آدمی نوجوان مدہوش پڑا تھا اور اس کے سینے پر ایک اژدہا اسے ڈسنے کے لیے اپنا پھن پھیلائے جھوم رہا تھا. اژدہا کیا ہوتا ہے؟ یہ اژدہا جو ہوتا ہے یہ بہت بڑے سانپ کو کہتے ہیں. سانپ بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں نا، چھوٹے سانپ، بڑے سانپ. تو بہت بڑا جو سانپ ہوتا ہے نا، خوفناک خطرناک سانپ، اسے اژدہا کہا جاتا ہے. اب وہ سانپ اسے ڈسنے لگا تھا، اس نوجوان کو. اس نوجوان کو ہوش کوئی نہیں تھا، وہ مدہوش پڑا تھا. اب جب وہ سانپ اسے ڈسنے لگا تو بچھو تیزی کے ساتھ آیا اور اس بچھو نے اس سانپ کو ڈنک مارا اور سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا اور بچھو اس کو سانپ کو ڈنک مار کے واپس چلا گیا. اب آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ بچھو کتنی دور سے دریا کے پار سے آیا، اس سانپ کو ڈنک مارا، واپس چلا گیا، سانپ مر گیا. اب اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوچا یہ نوجوان کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے، لہذا اس کی قدم بوسی کرنی چاہیے. آپ اس کی قدم بوسی کے لیے اس کے قریب ہوئے تو اس کے پاس سے شراب کی بڑی سخت بدبو آئی اور آپ اور حیران ہو گئے. اس نوجوان کو آپ نے سمجھا کہ یہ کوئی نیک آدمی ہوگا، وہ تو شرابی نکلا، تو شراب پیتا تھا اور وہ شراب کے نشے میں ہی پڑا ہوا تھا. حضرت ذوالنون مصری بھی حیران ہو گئے، جیسے آپ ہم بھی حیران ہو رہے کہ ایک شرابی، اس کو سانپ ڈسنے لگا، لیکن ایک بچھو آیا اور اس سانپ کو مار دیا، سانپ مر گیا، وہ بندہ بچ گیا. آخر یہ کون تھا؟ یہ تو ایک شرابی تھا. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ حیران کھڑے تھے. اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے. اگر اللہ عز و جل صرف نیکوکاروں ہی کی حفاظت فرمائے گا تو گناہ گاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ اس بات سے وجد میں آ گئے اور کافی دیر تک وجد کی کیفیت میں یہ شعر پڑھتے رہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے خوش نصیب سونے والے، جس کی خود رب جہاں ہر طرف سے حفاظت فرما رہا ہے اور تو تاریکی میں گناہوں میں متحرک رہتا ہے، اس بادشاہ کی طرف سے آنکھیں کیوں کر غافل ہو جاتی جو تجھے ہر طرح کی نعمتوں کے فوائد عطا فرما رہا ہے. جب شام ہو گئی اور سورج غروب ہونے لگا، ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو اس نوجوان کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی. جب اس کا نشہ اترا تو اسے کچھ ہوش آیا. تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی اور اپنے سامنے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا.
بہت شرمندہ ہوا کہ اللہ کے پیارے ولی حضرت ذوالنون مصری آئے اور میں نشے میں پڑا ہوا تھا، اور شرمندگی کے ساتھ پوچھنے لگا، اے قبلہ عالم، آپ یہاں کیسے؟ آپ دریا کے پار یہاں کیسے آئے؟ تو حضرت ذوالنون نے فرمایا، یہ بات چھوڑو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا، آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں ایک شرابی آدمی ہوں، شراب پیتا ہوں، نشہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ادھر دیکھو۔ جب اس نوجوان نے دیکھا تو ایک سانپ مرا پڑا تھا، اژدہا، وہ مرا پڑا تھا۔ جب اس نے اتنا بڑا سانپ دیکھا تو نوجوان کانپنے لگا، خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، یہ سانپ کہاں سے آیا؟ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ سانپ تیرے سینے پر بیٹھا تھا۔ یہ سن کر تو وہ نوجوان اور زیادہ ڈر گیا، یہ سانپ میرے اوپر چڑھ گیا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں، یہ تیرے سینے پر چڑھ کر تیرے منہ پر ڈنک مارنے لگا تھا۔ پتہ کیا ہوا؟ ایک بچھو آیا۔ وہ بچھو پتہ کہاں سے آیا؟ وہ دریا کے پار سے آیا تھا۔ وہ مینڈک کے اوپر سواری کرتے ہوئے وہ بچھو آیا۔ وہ بچھو دوڑتا ہوا یہاں اس درخت کے نیچے اس سانپ کو ڈنک مار کے وہ بچھو چلا گیا۔ یوں وہ سانپ جو تجھے ڈسنے لگا تھا وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ جب اس نوجوان نے یہ سارا واقعہ سنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، اگر وہ ذات اپنے گناہ گاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو نیکوکاروں کو کتنا نوازتی ہوگی۔ یعنی میں گناہ گار ہوں، لیکن میرے اوپر اللہ کا اتنا کرم کہ ایک سانپ جو مجھے ڈسنے لگا اس کو مروانے کے لیے کہاں سے بچھو کا انتظام کیا، اپنے اس بندے کی حفاظت فرمائی۔ اب اس کو احساس ہوا کہ جب میرے گناہوں کے باوجود اللہ مجھ پر اتنا کرم کر رہا ہے تو نیکوکاروں پر کتنا کرم ہوتا ہوگا۔ چنانچہ اس نے سچی پکی توبہ کر لی اور گناہ چھوڑ دیے اور جنگل کی طرف نکل گیا، اللہ کی عبادت، تلاوت، نیکیوں میں لگ گیا۔ آخر کار عبادت کرتے کرتے وہ شرابی نوجوان اتنا نیک بن گیا، اتنا اللہ کا پیارا بن گیا، اتنا مقبول بندہ بن گیا کہ اللہ تعالی نے اس پر اتنا کرم کیا کہ اگر وہ دور سے بھی کسی بیمار پر دم کر دیتا تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منو، دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح اپنے بندے کی حفاظت فرمائی، اس گناہگار کی گناہوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت فرمائی، اس کو زہریلے خوفناک سانپ سے بچا لیا۔ پھر اسے پتا چلا کہ ہمارا رب عز و جل کتنا رحیم و کریم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے، کس قدر اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، کس قدر اپنی مخلوق سے پیار فرماتا ہے، اور اس قدر اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل اور کرم کے باوجود اگر کوئی نافرمانیاں اور گناہ کرتا ہے تو کتنی بری بات ہے۔ وہ ہمارا رب عز و جل جس نے ہمیں یہ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، یہ جسم، یہ نعمتیں عطا کی، اب چاہیے تو یہی کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بری باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آؤ پیارے پیارے مدنی منو، کہ آپ کو ایک اور سانپ کا واقعہ سناتا ہوں، یہ بھی سچا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ
ڈکیتی کے لیے ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے. ایک درخت ان میں سے خشک یعنی بغیر کھجوروں کے تھا. ڈاکوؤں کے سردار نے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹنے کا ارادہ کیا. جیسے ہی وہ درخت کے نیچے لیٹا تو اس نے دیکھا کہ اوپر ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر بعد اڑ کر پھلدار درخت پر پھر واپس آ جاتی ہے. پھر وہاں سے اڑ کر دوبارہ اسی خشک درخت پر آ جاتی ہے. اس طرح اس چڑیا نے کئی چکر لگائے. ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس کو بڑا تعجب ہوا یہ چڑیا کیا کر رہی ہے. کبھی خشک درخت پر جاتی ہے, کبھی سبز درخت پر جاتی ہے. اب یہ دیکھنے کے لیے درخت پر چڑھ گیا. ڈاکوؤں کا سردار جب درخت کے اوپر چڑھا تو اوپر جا کر اس نے پتہ کیا دیکھا, ایک بہت خوفناک سانپ خشک درخت کے ایک ٹہنے پر منہ کھول کر لیٹا ہوا ہے. اس خشک درخت کے اوپر جو ہے وہ ایک خوفناک سانپ منہ کھول کر لیٹا ہوا ہے. اور وہ سانپ اندھا تھا, اندھا سانپ تھا. اب اس اندھے سانپ کے منہ میں چڑیا پھلدار درخت سے کھجور توڑ کے لاتی اور اس اندھے سانپ کے کھلے ہوئے منہ میں رکھ جاتی. یہ دیکھ کر ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا. پتہ کیوں رونے لگا؟ وہ اس لیے رونے لگا کہ اس نے یہ دیکھا کہ جب میرا اللہ عز و جل اس اندھے سانپ کو بھی روزی دے رہا ہے تو میں تو اللہ کا بندہ ہوں, انسان ہوں, اشرف المخلوقات انسان کو بنایا. جب اللہ تعالیٰ اندھے سانپ کو ایک چڑیا کے ذریعے روزی دے رہا ہے تو کیا میرا رب مجھے روزی عطا نہیں کرے گا؟ اندھے سانپ کو بھی روزی مل رہی ہے, کیا بندے کو روزی نہیں ملے گی؟ تو یہ منظر اس چڑیا کا کھجور لا لا کے اس سانپ کے منہ میں رکھنے کا منظر دیکھ کر وہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, یا الہی, ایک طرف یہ سانپ ہے جس کو مارنے کا حکم تیرے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے, مگر جب تو نے اس کی آنکھیں لے لیں تو اس کے گزارے کے لیے ایک چڑیا مقرر فرما دی. دوسری طرف میں تیرا مسلمان بندہ ہونے کے باوجود مسافروں کو ڈرا دھمکا کر لوٹ لیتا ہوں. اسی وقت غیب سے ایک آواز گونج اٹھی, اے فلاں, توبہ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے. یہ سن کر اس ڈاکوؤں کے سردار نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور کہنے لگا, میں اپنے گناہوں سے باز آیا, میں اپنے گناہوں سے باز آیا. پھر وہی غیبی آواز سنائی دی, کیا ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. جب اس ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے ساتھیوں کو یہ ماجرا سنایا, جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سردار رو رہا ہے, انہوں نے پوچھا, سردار کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے اللہ سے معافی مانگ لی ہے. پھر اس نے سارا واقعہ سنایا, کس طرح چڑیا کو میں نے دیکھا یہ سبز درخت اور خشک درخت پر جاتی تھی, اندھے سانپ کے منہ میں کھجور رکھتی تھی. تو اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے اللہ سے معافی مانگ لی. تو ڈاکوؤں کا سردار جب یہ کہہ رہا تھا تو ڈاکو جو تھے نا اس کے ساتھی, انہوں نے کہا
کہ جب تو ڈاکے میں ہمارا سردار تھا، توبہ میں بھی ہمارا سردار ہے، ہم بھی اپنے پیارے پیارے اللہ سے صلح کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی۔ توبہ کر کے پتہ کہاں جانے لگے؟ یہ سارے حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے۔ سفر کرتے 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 3 دن سفر کرنے کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے۔ ایک گاؤں آیا، اس گاؤں میں جب پہنچے تو وہاں ایک نابینا بڑھیا دیکھی۔ ایک بوڑھی عورت تھی، نابینا تھی۔ وہ قافلے والوں کی آواز سن کے اس نے کہا، قافلے والوں، تم میں فلاں شخص بھی آیا ہے؟ ڈاکوؤں کے سردار کا نام لے کر پوچھ رہی تھی، کیا وہ بھی اس قافلے میں ہے؟ اب یہ جو پہلے ڈاکوؤں کا سردار تھا اب تو توبہ کر چکا تھا، اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس گاؤں میں میرا تو کوئی جاننے والا ہی نہیں، یہ عورت میرا نام لے لے کر پوچھ رہی ہے۔ بھی آگے بڑھا اور کہنے لگا، بوڑھی اماں جی میں ہی وہ شخص ہوں جس کا نام آپ لے رہی ہیں، اور آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ بوڑھی عورت اپنے گھر گئی اور گھر سے کچھ کپڑے نکال کر لائی اور کہنے لگی، کچھ دن پہلے میرا نیک بیٹا انتقال کر گیا تھا، یہ اسی کے کپڑے ہیں، مجھے 3 رات متواتر یعنی برابر بار بار 3 رات ہو گئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آ رہا ہے، یہ کپڑے اسے دے دینا۔ میں نے اس سے وہ مبارک کپڑے لیے اور پہن کر اپنے رفقا سمیت مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منو، دیکھا آپ نے کہ ہمارا اللہ عز و جل روزی دینے پر قادر ہے کہ وہ اندھے سانپ کے روزی کا بھی ذریعہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہر ایک کی روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت میں لے رکھا ہے، تو کبھی بھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ دونوں سچی حکایات سے سبق کیا ملا کہ ہمارا رب ہم سے بہت محبت فرماتا ہے، گناہگاروں سے بھی محبت فرماتا ہے، گناہگاروں پر بھی کرم فرماتا ہے، انہیں بھی توبہ کے رستے عطا کرتا ہے، انہیں بھی معافی مانگنے کے موقع اور مہلتیں عطا کرتا ہے۔ اور سمجھدار وہی ہے جو ان کرم نوازیوں سے سبق حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح اس ڈاکوؤں کے سردار کو ہدایت عطا فرما دی۔ اس نے اندھے سانپ کو ملنے والے رزق کے ذریعے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کی کہ جب اللہ تعالیٰ سانپ کو بھی روزی دے رہا ہے تو مجھے تو اپنے محبوب کا صدقہ عطا کرے گا، اور پھر صدقہ عطا کیا۔ ہم بھی اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، حرام مال کماتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، لوگوں کا حق دباتے ہیں، یہ سمجھتے کہ ہم روزی حاصل کر لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب کی روزی کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کی روزی کا ذمہ لیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر اللہ کی رحمت ہے، ہم پر اللہ کا کرم ہے، نعمتیں عطا کی ہیں، آنکھیں عطا کی، ہاتھ عطا کیے، پاؤں عطا کیے، زبان عطا کی۔
ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ کی نافرمانی میں آنکھوں کو استعمال نہ کریں، زبان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں، اپنے ہاتھ پاؤں اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے میں استعمال کرنی چاہیے۔ وہ ایک پنجابی کے شاعر کہتے نا، ویکھو بندیا آسماناں تے اڈدے پنچھی، ویکھتے سہی کی کردے نے، کدے کسے نے پنکھ پکھیرو بھکھے مردے ویکھے نے، نائے کردے رزق ذخیرہ نائے بھکھے مردے نے، بندے ہی کردے رزق ذخیرہ بندے ہی بھکھے مردے نے۔ تو یہ پرندے اپنے رب پر کتنا بھروسہ، ان کو توکل ہے، صبح چلتے ہیں اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ ہوتے ہیں۔ پرندوں کا کوئی جائیداد، زمین، کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ تو نہیں ہوتا، اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے صبح جاتے ہیں، پرندے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں۔ انسان بھروسہ نہیں کرتا، اسی لیے چوریاں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام کماتا ہے۔ ہم اپنے اللہ پر بھروسہ کریں گے اور کبھی بھی رزق کے معاملے میں ہیرا پھیری اور جھوٹ سے کام نہیں لیں گے، ہمیشہ حلال روزی پر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق بھی عطا کرے اور اپنا کامل توکل بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ یا اللہ 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 یا اللہ